وہ ایک آزاد کشمیر کی سرسبز و شاداب وادیوں میں پلی تھی۔ سادہ ماحول، سادہ غذا نے عزت نفس اور حیا کو اس کے رگ و ریش میں سمو دیا تھا۔ ایک غریب گھرانے میں پرورش پانے والی ڈش اور کیبل کو کیا جانے، اس نے تو اپنے گھر میں کبھی ٹیلی ویژن بھی نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر نئے نرالے فیشن سے اسے چڑ تھی۔ وہ سادہ دیہاتی لباس پہنتی، سر پر دوپٹہ رکھتی، والدین کی خدمت کرتی، باوجود اس کے کہ وہ ایک عصری ادارے کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن شرم و حیا کا گویا پیکر تھی۔ کیا عصری ادارے کا اسٹوڈنٹ ہونا کوئی بے حیائی اور فحاشی کی علامت ہے؟ نہیں تو ہرگز نہیں۔ فنون حاصل کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ جتنے چاہو حاصل کرو۔ علوم کے بجائے فنون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا، کیونکہ علم تو وہی جسے اس ذات نے علم کہا ہے کہ جس کے علم کے ساتھ اگر سارے عالم کے علم کا موازنہ کیا جائے تو حیض سے بھی اگر نچلے درجے کا کوئی لفظ میرے پاس ہوتا تو کہہ دیتا۔ اور وہ ہے دین کا علم، باقی تو سارے ہیں ہی فنون۔ آمنہ ان فنون پڑھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو حیا اور پاک دامنی کو خیرباد کر کے مغربیت کو مشرقیت پر ترجیح دیتی ہیں، جن کو دیکھ کر اکبر آل آبادی کی یہ رباعی یاد آتی ہے۔ وہ صبح اٹھتی، والدین کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے بعد نقاب میں منہ چھپائے سکول کی طرف روانہ ہو جاتی۔ سکول سے واپسی پر تھوڑا بہت ٹائم ہوم ورک میں صرف کرنے کے بعد دوبارہ گھریلو کاموں میں مگن ہو جاتی ہے۔ یوں اس نے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کلیئر کر لی۔ میٹرک سے آگے پڑھنے میں ایک تو خاندانی غیرت آڑے آئی، دوسرا غربت و افلاس کی چکی میں پستا ہوا یہ گھرانہ اتنے اخراجات کا برداشت کر سکتا تھا کہ فیسیں بھی بھرے اور ہاسٹل کے اخراجات بھی برداشت کرے۔ آمنہ کے گھر کی حالت دن بدن نازک سے نازک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گھر کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے والا بوڑھا باپ پیرانہ سالی کی بیماریوں اور کمزوریوں کو باعث موت اور حیات کی کشمکش میں تھا۔ ان حالات میں آمنہ کو ایک مغربی تنظیم کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی۔ آمنہ نے سوچا کہ چلو تھوڑے دن ملازمت اختیار کر لیتی ہوں، جب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو چھوڑ دوں گی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ ایک ایسی تاریک سرنگ میں داخل ہونے جا رہی ہے جس کا سراغ بے حمیتی اور عریانی کے دروازے پر جا کر کھلے گا۔ آمنہ نے ملازمت جوائن کر لی اور ڈیوٹی پر حاضر ہونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ گزارا تھا کہ این جی او کا ایک اجلاس ہونے طے پایا۔ چنانچہ آمنہ ڈیوٹی پر پہنچی تو اسے ایک تھیلا تھما دیا گیا کہ آج ہمارا چونکہ اجلاس ہے اور اس میں ہر کارکن کے لیے یونیفارم ہونا ضروری ہے، لہٰذا تم بھی یونیفارم پہن کر آ جاؤ۔ آمنہ نے تھیلا کھول کر جو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ٹیبل کی طرف گھومتے ہوئے تھیلا اس پر رکھ دیا اور بڑے بے باکانہ انداز میں کہا کہ میں پینٹ شرٹ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ آرگنائزر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کسی طرح بھی نہ مانی تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم یہ وردی پہن کر دیکھو، اگر تمہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اتار دینا، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا۔ آمنہ واش روم میں جا کر یونیفارم پہنتی ہے۔ ایک شریف عورت کو کب گوارا تھا کہ وہ ایسا ادب سے عاری لباس پہنے، لہٰذا فوراً اپنا سادہ لباس پہنا اور واپس آ گئی۔ آرگنائزر کی نگاہیں آمنہ پر مرکوز ہوئیں۔ جی آمنہ، کیا فیصلہ کیا؟ ایسا نیم عریاں لباس ہرگز کوئی شریف عورت نہیں پہن سکتی، نہ ہی میں اسے پہنوں گی، آمنہ نے بے دھڑک جواب دیا۔ آرگنائزر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ساتھ ہی یہ الفاظ آمنہ کے پردہ سماج سے ٹکرائے کہ آمنہ اب تو تمہیں یہ لباس پہننا ہی پڑے گا۔ آمنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا
اور وہ بے حس و حرکت آرگنائزر کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ اس سادہ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ واش روم میں باقاعدہ پروٹوکول کے تحت نصب شدہ کیمرے نے اس کی تصاویر آرگنائزر کے کمپیوٹر پر منتقل کر دی ہیں، جنہیں اب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ آمنہ کی دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ چکی تھی۔ نیم اریانی پسند ہے یا اریانی؟ آرگنائزر کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ آمنہ نے بہتر کوشش کی کہ ضبط کرے، مگر موٹے موٹے آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر یوں بہہ پڑی جیسے گلاب پر شبنم۔ اس کے پاؤں تلے سے گویا زمین نکل چکی تھی۔ آخر مرتی کیا نہ کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور تنظیم کی طرف سے دی گئی وردی اسے زیب تن کرنا ہی پڑی۔ آمنہ کی آنکھیں مارے شرم کے اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ آمنہ جو کبھی عزت کی بلندیوں پر ہوا کرتی تھی، آج ذلت کی ڈھلوانیں اس کا مقدر بن چکی تھی۔ جو مزہ اسے باعزت گھرانے میں بیٹھ کر روکھی سوکھی کھانے میں آتا تھا، آج اسٹیم روسٹ میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی عفت و پاک دامنی کا وہ سورج جو کبھی پورے آب و تاب سے چمکا کرتا تھا، اب منافق مغرب کی کھنگور گھٹاؤں میں غائب ہو چکا تھا۔ قرآن کی دلدادہ آج تار کی تانوں پر سردھن رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زمانہ اس کے ساتھ یوں چال چل جائے گا۔ ایک صفِ نازک کو کیا معلوم تھا کہ اس کے لیے مضبوط جال بچھا پڑا ہے۔ ہمدردی کے نام پر لے جا کر یہودی لباس تک چھین لیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو میرے ضمیر نے مجھے آواز دی کہ اے تبسم، تو آخر کب تک اپنی بہنوں کی عصمتیں پامال ہوتی دیکھتا رہے گا؟ کیا یہ لگی ہوئی آگ ایک دن تیرے گھر تک نہ پہنچ جائے گی؟ یہود نے ہمیشہ کے لیے تیری ایک بہن کو تجھ سے جدا کر دیا، اور تیرے دفاع کی شریانوں میں جنبش تک نہ آنے پائی۔ اب تو کچھ شرم کر، اور کچھ نہیں تو کم از کم اہل اسلام کو اتنا تو بتا دے کہ سنو، مغرب میں جا کر ہمیشہ سورج ڈوبا ہی کرتا ہے۔